السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ آج کسی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آدھے سر کے درد پہ ویڈیو بنائیں، تو یہ آج میں اسی موضوع کو میں نے اپنا لیا ہے۔ آدھے سر کا درد، اس کو انگلش میں میگرین کہتے ہیں اور درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں 4 سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے تو یہ کہ یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور پرہیز کیا کریں گے اس کی۔ نمبر 1، یہ آدھے سر کا درد ہے اور یہ سر کے بائیں حصے میں ہوتا ہے۔ یہ سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی سورج بلند ہوتا ہے تو اس میں شدت میں اس کی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 4-5 گھنٹے یہ مریض کو تڑپا دیتا ہے۔ یہ بہت موذی مرض ہے۔ پھر جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو بھی آہستہ آہستہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ 3 دن تک مسلسل اس کا دورہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایک مرتبہ ہی ہو کے پھر 1 ہفتہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جتنی دیر بھی رہتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مریض کو پریشان کرتا ہے۔ اس میں علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ مریض کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ مجھے آدھے سر کا درد شروع ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے پتنگے سے آتے ہیں، گولڈن سی لائنیں آتی ہیں یا پھر اس کو بھنورے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، آوازیں بری لگتی ہیں، شور برا لگتا ہے اور اندھیرے میں اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی بینائی پہ تھوڑا اثر پڑتا ہے اور شدید درد ہوتی ہے اور وہ اندھیرے میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی اب میں وجوہات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں اور کسی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ خواتین میں یہ زیادہ درد ہوتا ہے اور مردوں میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن بیسکس اس میں یہ ہیں کہ اگر کسی کو قبض ہو، کوئی اعصابی کام بہت زیادہ کرتا ہو، اوور ورک ہو، ٹی وی زیادہ دیکھنا یا پھر کمپیوٹر کا زیادہ کام کرنا، یا پھر انہیرٹ ہو جائے یہ مرض، اس کے والدین میں ہو تو آگے وراثت میں آ جائے، خون کی خرابی اور بخار کا چڑھنا، کمزوری، اور اس کے علاوہ عورتوں میں جب مخصوص بیماریاں کئی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ مرض لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غم اور غصہ، پریشانی، دماغ پہ بے جا دباؤ اس مرض کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو چند چیزیں بتاتی ہوں، پرہیز بتاتی ہوں کہ آپ یہ کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کافی شفا دیں گے۔ ایک تو تلی چیزیں نہیں کھانی، بیکری کا سامان نہیں کھانا، آپ نے تیز مرچ مسالہ پرہیز کرنا، آپ نے بڑا گوشت کھانا اور دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ ہلکی پھلکی غذا استعمال کریں، ہلکی پھلکی ورزش، واک کریں، فروٹ کھائیں، جوس پئیں، اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ اب میں آپ کو چند اس کے ہوم ریمیڈیز بتاتی ہوں، وہ آپ اگر اپنے اوپر لاگو کر لیں، یہ ہلکی پھلکی سی باتیں ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ یہ چونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، تو آپ اگر صبح کو دیسی گھی اور گڑ، 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ گڑ ملا کے کھا لیں تو اس سے بھی آپ کا یہ درد نہیں شروع ہوگا۔ یا پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ چاول اور اس میں تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی کوزہ مصری ڈال کے وہ 1 پیالی کھا لیں، اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سونٹھ لے لیں، اس کو پیس لیں، اور اگر آپ کو درد شروع ہو گیا ہے تو سونٹھ کو پیس کے پانی میں 1 چمچ سونٹھ پیسی ہونی چاہیے، پانی میں اس کو ذرا سا گرم کریں اور سر کے اوپر لیپ کی طرح لگائیں اور اس کو سونگیں، اس سے بھی آپ کو کافی ریلیف ملے گا۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ انگور کا درد شقیقہ میں بڑا ہی اہم کردار ہے۔ انگور جو ہوتا ہے یہ نظام اعصاب کے لیے، جو ہمارا نرو سسٹم ہے، اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایران کا بادشاہ جمشید تھا، بڑا مشہور بادشاہ ہے، جن لوگوں کو ہسٹری سے دلچسپی ہے ان کو تو پتہ ہی ہے۔ تو اس کو انگور بہت پسند تھے۔ جب موسم نہیں ہوتا انگوروں کا تو اس نے اپنے لیے انگوروں کا جوس بنا کے تو رکھوا دیا اسٹور کروا کے، اور اس پہ مطلب پوائزن لکھ دیا کہ یہ بہت ہی قاتل زہر ہے، اس کو کوئی استعمال نہ کرے کہ کوئی اور میرا جوس نہ پی جائے۔ اچھا، ایک مرتبہ اس کی بیوی اس کو درد شقیقہ کا مرض تھا، وہ بہت مبتلا تھی اس میں تو وہ اتنی بھی پریشان تھی، اتنی اس کو تکلیف تھی کہ اس نے کہا میں خودکشی کرنے لگی ہوں۔ اس نے خود سے سوچا اور اسٹور میں سے جا کے وہ بوتل پوری پی گئی تو سو گئی۔ اب جب صبح اٹھی تو اس کو کافی فرق تھا اور اس کو اس دن درد شقیقہ نہیں ہوا۔ اس نے جا کے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ایسے ہوا۔ تو پھر وہیں سے علاج ہوا کہ بھئی انگور کے رس سے درد شقیقہ کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔
تو آپ میرے بہن بھائی جو ہیں، یہ انگور کا، جن کو اللہ نہ کرے درد شقیقہ ہے، تو انگور کا اپنی خوراک میں اضافہ کریں۔ جب انگور کا موسم نہ ہو تو روزانہ کشمش کھا لیا کریں، منقع یا کشمش۔ وہ تو تقریباً آپ نے ایک چاغ یعنی 60 گرام لیں، اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو چبا چبا کے یا گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا کے پی لیں۔ اس کے علاوہ انگور کا جوس ایک چھوٹا گلاس وہ نکال لیں اور سورج نکلنے سے پہلے پی لیں۔ انشاءاللہ اس دن بھی آپ کو شقیقہ نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ کرنے سے بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سب سے اہم بات وہ یہ ہے جو میں نے پہلے وجوہات بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے، ان پہ قابو پانے کی کوشش کریں اور قبض تو بالکل ہی نہ ہونے دیں اور اپنی بساط کے مطابق اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالیں، غم و غصے سے پرہیز کریں۔ اب میں آپ کو ایک بڑا ہی اہم آخر میں نسخہ بتاتی ہوں، اس کو استعمال کریں اور مجھے بھی دعائیں دیں پھر انشاءاللہ یہ آپ کے درد شقیقہ، بلکہ میں تو کہتی ہوں پورے درد کے لیے بہت اچھا ہوگا، پورے سر کے درد کے لیے۔ اور ایک بات میں اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو درد شقیقہ ہوتا ہے نا، یہ بائیں طرف ہوتا ہے، سر کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ پوری باڈی میں وہ گرمی خشکی کا اتنا اٹیک نہیں ہوتا، لیکن صرف سر کے اسی حصے میں ہوتا ہے۔ اور گرمی خشکی کو دور کر دیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو آج اپنا ایک خاص نسخہ آپ کے لیے پیش کرتی ہوں اور اللہ آپ کو آرام دے، میں بھی بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے والے اس کے انگریڈینٹس ہیں، یہ صرف 3 سمپل چیزیں ہیں۔ یہ کالی مرچ ہے، کالی مرچ، بلیک پیپر، اور یہ ایک دوائی ہوتی ہے، یہ پیسی ہوئی ہے، اس کو استخدوس کہتے ہیں اور انگلش میں لیونڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو بڑی کامن چیز ہے، آپ کو پتہ ہے، دھنیا، کورینڈر، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کوانٹٹی بتاتی ہوں کہ اس کی کتنی لینی مقدار آپ نے لینا ہے 50 گرام دھنیا، خشک دھنیا، بیج ہے دھنیا کے، 50 گرام لیونڈر یعنی استخدوس، یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا ایزیلی، تن کے سے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو مطلب گرائنڈ کر لیں۔ اور یہ 100 گرام دونوں چیزوں میں آپ نے کاؤنٹ کر کے 45 یہ کالی مرچ لینی، یعنی 45 کالی مرچ لینی۔ اس کو آپ نے کوٹ لینا موٹا موٹا سا، مطلب اتنا باریک کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ذرا موٹا موٹا کوٹ کے تو آپ نے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی اس کی 5 پڑیاں بنا لینی ہیں۔ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ نے رات کو 1 گلاس پانی میں 1 پڑیا کو بھگو دینا، ساری رات وہ اس کو مطلب وہاں سوک ہوتی رہے، تو پھر صبح آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ صاف کر کے ملنا ہے اور پھر اس کو سٹین کر کے یعنی چھان کر آپ نے وہ نہار پانی پی لینا ہے۔ یہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے یہ آپ نے 5 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ جس بہن میری نے فرمائش کی تھی، یہ میں اپنی ویڈیوز کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ اللہ اس کو شفا دے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی اس میں بھی میں کچھ بیماریوں کے بارے میں ہی بتاؤں گی، لیکن ایک چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور میری بتائی ہوئی چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو، اور آپ مجھے بھی دعائیں دیں اور خود بھی خوش رہیں، خوش و خرم رہیں اور ہیپی لائف گزاریں۔ اللہ حافظ۔